نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، خصوصاً نعمانیہ کنٹری ڈے اسکول سسٹم کے پیارے بچوں، آج کا ہمارا درس یتیم کی کفالت ایک عظیم نیکی۔ دین اسلام اس کائنات میں سب سے اچھے تعلیمات انسانیت کی خدمت اور خصوصاً دین اسلام کی تعلیمات میں ہمارے پیارے نبی کی خصوصی توجہ انسانیت کی اس نسل پر جس کی تربیت کے ذمہ دار دنیا میں نہ ہوں۔ بچوں کی تربیت اور ان پر خرچ کرنے والے ان کے والدین ہوا کرتے ہیں، تو جب ان کا یہ سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے جن کے سر سے والد کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام میں بچوں کی تربیت پہ چونکہ انسانیت کا عروج تعلیم سے ہے، دنیا میں کامیابی، کامرانی، انسانی خدمات اور اخروی کامیابی بھی وہ تعلیم اور تعلم میں ہے۔ میں نے آیت مقدسہ سورہ دہر سورت نمبر 76 ہے، اس میں رب لم یزل نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 22 تک جنتیوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یہ جنتی وہ لوگ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کے محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو، اور اس لیے کھلاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ تو یقیناً انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے کچھ دنیاوی مقاصد اور اعراض بھی ہوا کرتے ہیں۔ یتیم ایک ایسا انسان ہے کہ جن کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ خود محتاج ہوتا ہے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتیں اور پیارے نبی کے فرامین موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسع الیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو،
اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم بچہ یا بچی ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بلکہ برا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات، ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت وہو فی الجنۃ کہاتین وقرن باصبعیہ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر کو مسح کیا، اس پر ہاتھ پھیرا، اور اسی لیے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اللہ کی رضا چاہتا تھا، کوئی دنیاوی مقاصد، اغراض نفسانی وغیرہ نہ تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے عوض اللہ انہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور جو ایک یتیم بچے یا بچی سے اچھا سلوک کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کنت وہو فی الجنہ، میں اور وہ ہوں گے جنت میں، اور پھر فرمایا کہاتین وقرن، فرمایا ایسے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جنت پہ ہم ایسے ساتھ رہیں گے۔ تو یتیم کے پرورش، اس کی کفالت پر پیارے آقائے دو جہان کی معیت جنت میں ملے گی۔ کس قدر سعادت مند ہیں وہ لوگ جو یتیموں کے کفالت پر توجہ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا نعمانیہ کنٹری ڈے اسکول کی بھی خصوصیت ہے کہ ان بچوں پر بڑی توجہ دیتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہ ہو، جن کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اسکول وغیرہ تعلیمی ادارے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اچھا ادارہ وہ ہے جن کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے صاحب ثروت لوگوں کے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے، لیکن اگر ہمارے علاقے میں ایسے بچے ہیں جن کی کوئی کفالت نہیں کر سکتا، انہیں ایسے اچھے اسکول میں تعلیم نہیں دلا سکتے، تو ہم ان کی بھی مدد کریں گے۔ واقعات میں آتا ہے مصر کے علاقے میں ایک عورت تھی جن کے پاس 2 یتیم بچے تھے، ان کے گھر کا کوئی کفیل نہ تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے 2 چھوٹے ننھے منھے بچے، ایک منی اور ایک منا، بیٹے کا نام احمد تھا، یہ رہ گئے، ان کا گھر اجڑ گیا، کوئی ان کا سہارا جو دنیا میں ظاہری سہارے ہوتے ہیں وہ نہ تھا۔ عورت بڑی پریشان، باعزت باحیا پردہ عورت تھی، ان کا گھر دن بدن اجڑتا گیا، گھر کے حالات انتہائی کمزور ہو گئی، کھانے پینے کو نہ مل رہا تھا، رات دن زندگی کے بڑے عسرت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ رب لم یزل نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ واقعات رونما فرماتا ہے کہ بچوں کے سروں سے ان کے سائے کو اٹھا لیتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ذریعہ باعث امتحان کہ اب ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے والا، اپنے بچوں کے ساتھ تو جنگل کے درندے بھی اچھائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرتے ہیں، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، خصوصاً یتیم بچوں کی کفالت کرے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی شان ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر آیت نمبر 9، سورہ نمبر 59 میں ذکر ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے رہیں۔ بچوں کو بھوکے سلا کر دوسروں کی پیٹ بھرنا، یہ شان صحابہ، یہ کامل مسلمان کی پہچان ہے۔ تو وہ بچے جو مصر میں رہتے تھے، ان کی والدہ بڑی پریشان، اڑوس پڑوس والے بھی یہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر کی دیواریں، چھتیں گرنے والی، ان کی مرمت کیجئے،
لیکن وہ بیچاری فاطمہ کیا کرتی، اس کو تو اپنے 2 مننے بچوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ ایک دن یہ دونوں بچے احمد اور اس کی چھوٹی بہن اپنے صحن کے جیسے غریب لوگوں کا طریقہ کار مٹی میں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے پر مٹی ڈال رہے ہیں، دنیا کے فکر و مافیہات سے بے خبر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں فاطمہ کہتی ہے کہ آسمان پر بادل اور تیز ہوا چلی، اتنے میں زوردار بارش آئی، میں گھر میں اکیلی تنہا فکروں کی غموں کی ماری ہوئی بیٹھی ہوں۔ اتنے میں اچانک ہماری ایک دیوار گر گئی، پڑوس سے آواز چیخ آئی کہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ آپ اس گھر کی مرمت کریں، لیکن کہنے لگے پڑوسی کہ شکر ہے آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ فاطمہ کہتی ہے میں بڑی پریشان کہ اب تو کچھ کرنا ہوگا، اب تو پردہ بھی دور ہوگا، گھر کی دیواریں بھی گر گئی، کچھ تو کرنا ہوگا۔ پیارے بچوں، فاطمہ نے گھر میں چند پیسے پڑے ہوئے تھے پڑوسن کو دی کہ آپ میرے بچوں کو ناشتہ کھلائیں، میں کہیں سے ہو کر آتی ہوں۔ آخر کار اس نے اس وقت ان کا بیٹا 8 سال کا اور منی 6 سال کی ہو گئی تھی، اور یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے سر کا سایہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ یہ گھر سے نکلی، اس کا برقع بھی اتنا بوسیدہ اور کمزور ہو گیا کہ اس میں پردہ کرنے کی بھی وسعت باقی نہ تھی۔ اس نے اپنے پڑوسن سے برقع مانگا اور باہر بازار میں چلی گئی۔ بس سٹاپ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، ایک عورت پر اس کی نظریں پڑی جس کا نام تھا آمنہ۔ اس کے قریب کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہے، ایک بس آ کے رکی، دونوں وہ بھی پہلے چڑھی، یہ بھی اس کے ساتھ بس میں بیٹھ گئی، ان کے ساتھ سیٹ میں بیٹھی اور گفتگو ان کے ساتھ شروع ہوئی۔ ان منوں کی والدہ اس عورت سے کہتی کہ میری لاج رکھیں، میں پہلے مرتبہ آج گھر سے نکلی ہوں اپنی چھوٹے منوں بچوں کے رزق حلال کے تلاش میں، آپ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، بس والے کو کرایہ دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا کام ہی ہے بے سہارا یتیموں کی مدد کرنا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اتنے عرصے سے میں بے یار اور مددگار اپنے دونوں بچوں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے ملا فکر نہ کہ میرا کام ہے یتیموں کی کفالت کرنا، میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، آپ کل ضرور ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کی کفالت کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو پہلے مرتبہ گھر سے نکلی ہوں اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، میرے بچوں کے لیے رزق حلال اور سہارا کا سبب بنا دیا۔ صبح گھر سے نکلی اور سیدھا اسی ادارے میں پہنچی جہاں یتیموں کی کفالت ہوتی تھی، بے سہاروں کا سہارا۔ یہ عورت، مرد اور عورت دونوں بھی، کوئی بھی یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ وہاں وہ بھی انتظار میں تھی کہ اب وہ عورت آئے جو کل مجھ سے ملی۔ اتنے میں فاطمہ وہاں گئی، اس نے استقبال کیا اور لگ بٹھایا اور اپنے ادارے کے تمام اراکین کو بتا کہ اس عورت کے 2 بچے ہیں، انہیں ہم اپنے اسکول میں داخلہ دیں گے اور انہیں اس کا تمام خرچہ، ان کے اخراجات اور اس بیوہ کا خرچہ، اس کے گھر کا خرچہ، اس کے گھر کے مرمت کا خرچہ، یہ بھی ہمارے ذمہ۔ پیارے بچوں، زندگی گزرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا کے قانون کے مطابق مشکل کے بعد ایک آسانی کا وقت آیا، اور فاطمہ کو گھر میں اس آمنہ عورت نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کے گھر کی مرمت فرمائی اور ان پیارے بچوں کو بہت اچھی اعلیٰ تعلیم دی، یہاں تک کہ آج پیارے بچوں وہ منی، وہ جوان ہو گئی اور اسی ادارے سے انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی، اور اسی ادارے میں وہ آج لیکچرار ہے، اور وہ بیٹا احمد وہ وقت کے ایک اچھے عالم دین بن گئے، اپنی والدہ کی خدمت
کے قابل ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، دنیا میں کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی خدمت کریں اور دوسروں کی دعائیں لیں۔ بہت سارے واقعات اس موضوع پر ہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ ایک مزید واقعات آپ کو سنائیں گے کہ پیارے آقا دو جہان نے کس قدر پیارے صحابہ نے یتیموں کی کفالت کی، ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ اسکول، یہ ادارہ، یہاں پہ زیر تربیت بچے، ان میں اگر اس علاقے میں اگر کوئی ایسے بچے ہوں جن کے کفالت، ان کی تربیت کرنے کے اگر کوئی نہیں ہے اسباب، تو یہ ادارہ اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ نعمانیہ کنٹری ڈے اسکول سسٹم یہ ایسے بچوں کی بھی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے اراکین، معاونین، مرد عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب لم یزل سے دعا ہے ایسے ادارے جہاں بھی آباد ہیں اللہ انہیں ترقی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے برکت سے عالم انسانیت میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امن، امان اور خوشی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔